لیکن وہ بندہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرانے پر ڈر گیا اور اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا اور اس نے گناہ چھوڑ دیا، تو قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اللہ اسے بڑی کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آج کا مسلمان یہ تصور کر رہا ہے کہ ہمارا زوال، ہماری پسماندگی، ہماری تباہی اور ہماری بربادی کا ذمہ دار کوئی اور ہے، تو میں کہتا ہوں نہیں، اپنی بربادی کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہم نے قرآن کو ایک ثواب کا مشین سمجھ لیا، قرآن کو اتنی معزز کتاب سمجھ کر بلندی پر رکھ دیا کہ غلطی سے بھی ہمارا ہاتھ اللہ کی کتاب تک نہ پہنچے، اور آج یہ کتاب ہمارے حق میں بد دعائیں کر رہی ہے۔ آج یہ کتاب قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہے کہ ہم نے اس کتاب کا حق ادا نہیں کیا۔ اس کتاب کو اللہ کی کتاب تو مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو وابستگی ہونی چاہیے وہ وابستگی ہماری اس کتاب کے ساتھ نہیں ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ جانتے ہو قرآن سے کل بھی دنیا خوف زدہ تھی اور آج بھی قرآن سے دنیا خوف زدہ ہے، اور یہ شاید آپ نہ جانتے ہو اس لیے کہ آپ کو تو فرصت ہی نہیں گٹکھا کھانے سے۔ آپ تو دیکھتے ہو جس طریقے سے دیگر کاموں کے اندر پیسے اڑائے جاتے ہیں، ویسے ہی نعتوں کی محفل میں بھی پیسے اڑائے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، آپ ادب سے لا کر رکھ دیجئے، دے دیجئے۔ یہ اڑانے کا سسٹم کہاں سے آپ نے سیکھا؟ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، بند کرو اسے، چھوڑ دو ان طریقوں کو۔ آپ کو شاعر کی خدمت کرنی ہے، بالکل ادب سے دیجئے۔ یہ اڑانا یہ کون سا سسٹم ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ بس پان کھاؤ، سگریٹ پھونکو، رات بھر گپ شپ مارو، ویڈیو دیکھو، آوارگی کرو، سائیکلوں پر گھومو، بس یہی زندگی تم نے بنا لی ہے۔ اگر آج پہلا کلمہ پوچھا جائے تو ہماری قوم پہلا کلمہ نہیں پڑھ پاتی۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ کھڑے ہو کر اذان کہو تو ایک مسلمان اذان صحیح طور پر کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا، جانتا ہی نہیں ہے۔ میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی کیا بات کروں، اتنا بڑا مجمع ہے ہزاروں کا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن صحیح طور پر پڑھنا جانتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں مجمع میں سے شاید ہی کوئی کھڑا ہو کر کے بتا دے۔ یہ سچویشن ہماری بن چکی ہے۔ یہ اللہ کی کتاب جو سب سے عظمت والی کتاب ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے کیوں لیا آپ کو جانتے ہو؟ کیوں لیا اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ؟ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فکر لاحق تھی، یہ ٹینشن لاحق تھا کہ مجھ سے پہلے جن پر کتابیں نازل ہوئی، یا تو ان کی کتابیں، ان پر نازل ہونے والی کتابوں کو ان کے زمانے میں بدل دیا گیا، یا ان کے پردہ فرمانے کے بعد بدل دیا گیا۔ لیکن ایک کتاب بدلتی، ایک نبی تشریف لے جاتے، دوسرے نبی تشریف لاتے، دوسری کتاب آ جاتی۔ لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش تھی کہ میں تو اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد تو کوئی نبی آنا نہیں۔ اگر میرے بعد یا میری زندگی کے اندر میری کتاب میں بھی کوئی تبدیلی کی کوشش کرے گا تو میری امت کی ہدایت کے لیے کون سی کتاب ہوگی؟ محبوب کی بے قراری پر اللہ کو پیار آ گیا اور رب نے فرمایا محبوب غم نہ کرو، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی بے قراری پر مولا نے کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا، اس لیے جیسا قرآن نازل ہوا تھا تب سے لے کر آج تک قرآن اسی شکل کے اندر اسی انداز میں موجود ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کتاب سے ہم راستہ تلاش کریں،
اس کتاب سے حلال و حرام کی تمیز کر سکیں، اس کتاب کے ذریعے اپنا اچھا اور برا جان سکیں، اس کتاب کے ذریعے کس راستے پر چلنا چاہیے وہ راستہ تلاش کر سکیں۔ دنیا کی دوسری کتابیں الٹ پلٹ راستہ دکھا سکتی ہیں، لیکن اللہ نے اپنی کتاب کے بارے میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ، بے شک۔ لیکن اس کتاب کو پڑھنا نہیں آتا، اس کتاب کو سمجھنے کا جذبہ نہیں، اس کتاب کو سننے کا جذبہ نہیں۔ کل بھی سازش تھی اور آج بھی سازش ہے۔ کل یہ کتاب سننے کے بعد لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھتے تھے تو آپ کی زبان سے قرآن کو سننے کے بعد عورتیں بچے گھروں سے باہر آ کر اس قرآن پر سننے کے بعد رقت ان پر طاری ہو جاتی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اسی قرآن کے ذریعے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کیا۔ اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ قرآن کی وجہ سے، قرآن سن کر لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ اس وقت کے کافروں نے کیا کیا؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ کافروں نے کہا قرآن نہ سنو، اور جب قرآن پڑھا جائے تو شور بچاؤ۔ آج مسلمان قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا تو ہے، لیکن اس کتاب کو سننے کے اندر اس کا دل نہیں لگتا، اس کی طبیعت نہیں لگتی۔ پوری رات آج کا مسلمان یوٹیوب پہ لگا رہتا ہے، لیکن اس کو توفیق نہیں ہوتی کہ ایک سورہ مبارکہ کی تلاوت کم سے کم سن لے۔ نہیں، لگا دیا ہے ہم کو کام پر۔ آج کا ہمارا نوجوان پوری رات گندی پکچریں دیکھ کر اپنی جوانی کو برباد اور تباہ کر رہا ہے، اور ڈر نہیں رہا کہ اسے مرنے کے بعد اسے اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ آج قرآن سننا اچھا نہیں لگتا، آج قرآن سننے میں طبیعت نہیں لگتی، بلکہ جہاں یعلمون تعلمون سے تراویح ہوتی ہو وہاں روز تک مجمع ہوتا ہے، اور جہاں حضر سے قرآن پڑھا جاتا ہو وہاں برائے نام پیچھے مقتدی کھڑے رہتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں یار امام صاحب تو تھکا دیتے ہیں، بڑی لمبی جو ہے وہ تراویح ہوتی ہے، 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ جس قوم کا مزاج یہ بن جائے کہ گانے پوری رات سننے میں اسے تکلیف نہ ہو اور اللہ کی کتاب کو سننے کے اندر اسے تکلیف ہوتی ہو، اس قوم کو اللہ زمین پر عزت و سربلندی نہیں عطا کرتا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ کتاب جس کے ذریعے حضور نے ڈرایا تھا، اور جو ڈرے تھے وہ ڈرنا ان کا اتنا کامیاب رہا کہ ان ڈرنے والے بندوں سے ساری دنیا ڈرتی رہی۔ اور جب اس کتاب کے ڈرائے سے انسان نہیں ڈر رہا اور اللہ کے فرمان کو بالکل نظر انداز کر رہا، تو دنیا بھی آج مسلمان کو نظر انداز کر رہی ہے۔ کیا قرآن کو اتنا ہی ماننا ضروری ہے کہ اللہ کی یہ کتاب ہے بس؟ کیا اس کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا اس کا کوئی تقاضا نہیں ہے؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ والے قرآن سن کر کیسا ڈر جاتے تھے، کیسے کانپ جاتے تھے، کیسے لرز جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے گئے، امام کی اقتداء کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں۔ امام نے سورۃ الزلزال کی تلاوت کی، امام نے پڑھا اذا زلزلت الارض زلزالہا
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا پر جب پڑھنے والے پہنچے اور جب وہاں پہنچے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ امام اعظم کی ہچکیاں بند گئیں، رونے لگے، یہاں تک کہ اس سورہ مبارکہ کا اثر امام اعظم پر اتنا پڑا کہ نماز جب ختم ہو گئی اور مسجد بند کرنے کا وقت آیا اور مسجد کا خادم جب مسجد بند کرنے کے لیے آیا تو امام اعظم سے کہا حضور مجھے مسجد بند کرنی ہے، تو امام اعظم نے فرمایا سنو آج مجھے مسجد ہی میں رہنے دو، تم باہر سے تالا مار دو۔ امام اعظم مسجد ہی میں رہ گئے، باہر سے تالا لگا دیا گیا۔ صبح جب فجر کا وقت ہوا تو خادم مسجد کا دروازہ کھول کر جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، داڑھی پکڑے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ اگر نعمان کو تو نے معاف کر دیا تو یہ تیرا بڑا کرم ہوگا۔ جب محسوس کیا امام اعظم نے کہ کوئی قریب آ چکا ہے، دیکھا تو مسجد کا خادم تھا، قربان جائیے اس سادگی پر، اس اخلاص پر، اس تقوی پر، اس پرہیزگاری پر۔ خادم سے فرمایا سنو تم نے جو کہتے مجھے سنا اور جس حال میں مجھے دیکھا، جب تک میں زندہ ہوں اس کا تذکرہ کسی سے مت کرنا۔ کتنے اللہ والے تھے وہ جو اپنی کرامتوں کو چھپاتے نہیں تھے، چھپایا کرتے تھے۔